السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پہلے کے زمانہ جاہلیت میں جب رسول اللہ تشریف لے کر نہیں آئے تھے تو اس ٹائم لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ احکامات اتارے کہ آپ یتیم کے پیسے رکھ سکتے ہیں، لیکن جب وہ یتیم بڑا ہو جائے یا مسکین بڑا ہو جائے تو آپ جب ان کی عقل آ جائے ان کو تو ان کی پراپرٹی، ان کے جائیداد، ان کے پیسے واپس کر دو اور اس میں گواہ بنا لو. ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ گواہ بنا لو کہ آپ نے دے دیا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک مت دینا جب تک ان کو عقلی شعور نہیں آ جائے، جب تک ان کو سمجھ نہیں آ جائے، صحیح طریقے سے ان کو پیسے کا یوز کرنا نہیں آ جائے. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل کی لڑکیاں، عورتیں، جو لوگ ماڈرن بنتی ہیں، اپنا آپ کو آزادی چاہتی ہیں تو یا حصہ بٹوارا چاہتی ہیں، تو یہ انقلاب لانے والا کون ہے؟ یہ انقلاب، یہ کرانتی، یہ ریولوشن، یہ میرے رسول اللہ لانے والے ہیں. اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ کرانتی لائی ہے، ریولوشن لایا کہ اور پہلے کے زمانے میں عورتوں کو حصہ نہیں ملا کرتا تھا، مگر یہ قربان جاؤں اپنے آقا کی شریعت پر، اللہ کے احکامات پر، کہ اس مالک نے عورتوں کو حق رکھا. اسلام کسی کو تنگ دست نہیں کرتا، کسی کو روکتا نہیں ہے یا زبردستی نہیں کرتا کسی کے ساتھ میں. اللہ رب العزت فرماتا کہ اگر کسی کا ہسبینڈ مر گیا ہے تو ان پر یہ فرض بنتا ہے، ان رشتہ داروں پر یا ان کے بچوں پر، جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا حق ملے انہیں. اللہ حق کی بات کرتا ہے، عورتوں کے حق کی بات کرتا ہے. دین میں اللہ رب العزت نے بہت عزت دی ہے، عورتوں کو بہت زیادہ عزت دی ہے، بہت زیادہ عزت دی ہے. مگر لوگ اکثر سمجھتا نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں چاہتے نا، سمجھ میں نہیں آتا. قرآن پڑھیں تو سمجھ میں آئے، اللہ کی محبت سمجھ میں آئے گی، رسول اللہ کی محبت سمجھ میں آئے گی.